السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں پروفیسر جی عارفی، اپنے یوٹیوب چینل آسان ترجمۃ القرآن کے ساتھ اللہ کے فضل و احسان سے، فضل و کرم سے یہ تیسری اور باقاعدہ طور پر دوسری ویڈیو، یعنی پہلی ویڈیو میں تعارف کرایا گیا تھا، دوسری ویڈیو جو الحمدللہ یعنی الحمد شریف سورۃ الفاتحہ کے متعلق وہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اللہ کے احسان سے بچوں نے سنا، لوگوں نے سنا بھی اور اچھے کمنٹس آئے۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 286 آیات ہیں۔ البقرہ، اس کا جو وجہ تسمیہ کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ اس کا نام بقرہ رکھنے کی نوبت کیسے آئی، کیوں اس کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ لفظ بقرہ کی معنی عربی کے اندر گائے کے ہوتے ہیں، گائے۔ اردو پنجابی والا بکرا نہیں جو مٹن نہیں بھئی، یہ بقرہ قاف نقطوں والا۔ تو بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے۔ اس کے اندر ایک واقعہ آئے گا جو گائے کے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کافی ڈیٹیلڈ واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اس جو موقع پہ ہی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو صرف اس گائے کے جو ہے نا واقعہ کی وجہ سے اس پوری صورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ چونکہ ہماری ترجمۃ القرآن جو ہے کلاس کی شروعات ہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب تھوڑا سا ایکسرسائز بچوں کی زیادہ ہوگی، یعنی زیادہ سمجھنے لگ پڑے، تو گرامر کے اعتبار سے بھی کچھ اچھا الحمدللہ ہو گیا، اس کا مشق اچھی ہوگی تو انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے جی۔ ترجمہ کرتے ہیں جی۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن کی تقریباً 29 صورتوں سے پہلے یہ حروف آتے ہیں۔ اس کی کئی اقسام ہیں، کچھ ایک ہی حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں جیسے نون، قاف وغیرہ، اور کچھ 2 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں، حامیم، یاسین، اور کچھ 3 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، ٹھیک ہے۔ کچھ 4 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں، تو کچھ 5 حروف پہ مشتمل بھی موجود ہیں۔ تو برکف
ان کے معنی نہیں ہوتے، اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ یا کچھ علماء یوں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز کی بات تھی جو آگے امت کو نہیں بتلائی گئی۔ برکیف اس کے میننگ، اس کے معنی متعین کرنا بالکل غلط ہے، کوئی متعین نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ نے کچھ احتمالات بیان کی ہیں، لیکن ان کا بھی یہاں کوئی تذکرہ کرنے کا خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو برکیف ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اور معنی مخصوص نہیں کیے جا سکتے۔ دوسرے الفاظ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے، تمام خصوص بالخصوص مسلمانوں کے ابتدا ہی کے اندر، قرآن کی شروعات کے اندر ہی ہینڈز اپ کروا دیے گئے، ان کے جو ہے نا وہ ہاتھ کھڑے کر دیے تمام انسانیت نے، یا اللہ تو جو بتاتا ہے وہ ہمیں علم ہوتا ہے، اور جو تو نے چھپا کے رکھا اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ چھپایا گیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی جان سکتا ہے۔ تو لہٰذا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم اپنے نبی کو وصیت کیا اور انہوں نے امت کو دیا وہی ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آگے دوسری آیت فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک لفظی طور پہ تو بعید کا صیغہ ہے وہ، لیکن یہاں کتاب کی عظمت کے تحت تمام مفسرین اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہاں ایک درمیانی ایک ترجمہ بڑا اچھا بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہی ہے وہ کتاب، یہی ہے وہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، لا نہیں ہے، ریب شک، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ہاں کچھ میں ساتھ ساتھ گرامر کی بھی کچھ باتیں کرتا چلوں۔ آج کے اس لیسن کے اندر ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس لفظ کے شروع میں، یاد رکھیں کہ عربی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، خصوص بالخصوص عربی جو ہے وہ زبان تین چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، جی یہی ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بات چل رہی تھی جس کے تین جو ہے نا وہ باتوں کے ارد گرد، اسم فعل اور حرف۔ تو اسم کی بھی نشانیاں بتاتا چلا جاؤں گا اور انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ فعل کی بھی، ٹھیک ہے، اور پھر حروف کی بھی۔ تو اسم کی آج انشاءاللہ میں نشانیاں ایک دو بتاؤں گا جو بچوں کو یہ یاد بھی رکھنی ہے۔ جس کے شروع میں الف اور لام یہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ الکتاب کتاب اسم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ دو باتیں اس آیت کے اندر آ رہی ہیں، ایک تو پوری دنیا کی کتابوں کے اندر صرف قرآن ہے جو صحیح معنوں میں کما حقہ کتاب کہلانے کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس کا نام اللہ نے الکتاب رکھا ہے، کسی اور کتاب کا نام کتاب نہیں رکھا۔ اب کتاب نہیں بلکہ الکتاب یعنی مخصوص خاص کتاب، ٹھیک ہے جی۔ ایک آگے دوسرے نمبر پہ فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں شک بھی نہیں۔ تمام دنیا کے رائٹرز کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں، کوئی بھی رسالہ لکھتے ہیں، بڑی معتبر کیوں نہ ہو، تو وہ کتاب کے آخر پر ایک جملہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا کتاب اچھی لکھنے کی بھرپور کوشش کی، بہتر سے بہترین لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو تمام ناظرین سے، ان پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر اس میں کہیں کو غلطی نظر آئے تو ادارے کو جو ہے نا وہ اطلاع دیں، ادارہ جو ممنوع اور مشکور ہوگا۔ نمبر دو، اپنی بہتر آراء سے بھی نوازیں۔ تو قرآن نے یہ آخر پہ بات نہیں کی، بلکہ قرآن نے اپنے بالکل ابتدا میں فرما دیا
کہ غلطی ہونا تو دور کی بات ہے، لا ریب فی، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ، یہ چیلنج صرف اور صرف کلام الہی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ صرف اور صرف قرآن کو ہی شایان شان ہے کہ یہ دعویٰ کرے اس میں کوئی غلطی نہیں، کسی غلطی کا شائبہ بھی نہیں۔ اور بڑے بڑے آئے، ان کو چیلنج کیا گیا، اگر تم بڑے ہو تو اس میں کوئی جو اس کے مقابلے میں آؤ بھی، ایک صورت بنا کے لاؤ، لے کے آؤ۔ نہیں کوئی لا سکا، نہیں لا سکا، نہ لا سکے گا۔ آگے فرمایا ہدن للمتقین، ہدن دال کے اوپر دو زبریں ہیں، تو یاد رکھیں بچوں کہ دو زبریں ہوں، دو زیریں ہوں اینڈ پر، ٹھیک ہے جی، اور تو دو پیشیں ہوں اور ہمیشہ یہ اینڈ پہ ہی آئیں گی۔ تو اگر یہ لفظ جو ہے نا وہ زبریں زیریں اور دو آ رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں ویسے تو نا، تنوین۔ تو دو زبریں، دو زیریں اور دو پیشیں اکٹھی آ جائیں تو یہ دو آنا، ٹھیک ہے، یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ تو ہدن ہدایت کو کہتے ہیں، ہدن للمتقین سراسر ہدایت ہے کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے، جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے تقوی کی جو علامات ہیں، تقوی کی تعریف، کون لوگ متقین ہے، اس کی تصریح قرآن نے خود ہی فرما دی۔ کیا فرمایا؟ تقوی والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، پکے ٹھکے ایمان والے۔ بھئی اللہ غیب میں ہے، ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، ہمارا پکا ایمان ہے کہ اللہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا، سنا ہے، ہم ان پہ ایمان لاتے۔ تمام انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ قبر، حشر، فرشتے ہیں، یہ سارے معاملے کیا ہے؟ بھی قبر کے عذابات، سارا جنت دوزخ کیا ہے؟ سارے کے سارے غیب کی باتیں ہیں۔ تو ان تمام کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے۔ تو یہ ایمان تقوی کی علامت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، یقیمون قائم کرتے ہیں وہ الصلاۃ۔ اب الصلاۃ کیا؟ نماز، الصلاۃ الف لام شروع میں آ گیا تو کیا بن گیا ابھی؟ اسم بن گیا، ٹھیک، اسم ہے، نام ہے، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ پہلی صفت ایمان، ایمانیات کے اوپر مکمل طور پہ ہو۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پہ ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جو کلمہ پڑھ کر نماز نہ پڑھے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان نے ابھی تک اس کے دل میں پوری جگہ نہیں پکڑی جیسے پکڑنی چاہیے، مضبوطی سے ابھی تک جڑے قائم نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اصل میں تھا من ما، من کا مطلب سے ہوتا ہے ما، جو کچھ، رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو جو رزق، ينفقون اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تیسری علامت متقین کی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پہ کیا اس کی صفت آ رہی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کا مطلب ہوتا ہے تو، تیرا، تیری، الہ کی طرف، جی اے نبی جی وہ لوگ بھی متقین ہیں۔ متقین کی چوتھی صفت فرمایا اس پر ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون، اس پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے قبل پہلے، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی پکا ٹھکا ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اللہ پہ ایمان، نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قرآن اور صاحب کا تمام کتابوں پہ ایمان لانا، کیا ہے جی، اور آخرت کے اوپر پکا یقین کرنا۔ یہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی، کوئی ان کا بینر لگائے نہ لگائے، فلیکسوں کے اوپر ان کے نام بڑے بڑے لکھے جائیں یا نہ لکھے جائیں، ان کو جلسوں کے اندر پروٹوکول ملے یا نہ ملے، دنیا کا کوئی بادشاہ ان کو جانے یا نہ جانے، دنیا کے اندر ان کی کوئی وقت نظر آئے یا نہ آئے، یہ صفات کے حامل لوگ اللہ کے ہاں یہ متقین ہے، اور اللہ ان کی کامیابی کی گارنٹی دے رہے ہیں کن الفاظ میں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ کیا ہیں بھائی،
کیا ہے؟ ہدن علی ہدن من ربہم، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، اور یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ کر ان صفات کو اپنے اندر سمو لیا، ان صفات کے عمل پیرا ہوئے، وہ حقیقت میں کیا ہوئے بھی؟ کامیاب ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کفار کے بارے میں، یہ مومنین کے بارے میں بات ہو چکی، پکے مومنین، آگے پکے کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، منکر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے، ان کے حق میں برابر ہے، سواء مساوی ہونا، برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے۔ انذرتہم، اے نبی جی، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم، ہم میں نے ان کو، انذرتا نذیر سے ہے، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس میں بہت حکمت بھری باتیں ہیں جی، 2-3 باتیں جو موٹی موٹی میں گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ ان سے مراد کو دنیا کے سارے کافر نہیں، چند گنے چنے لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے دوسرے جو کفار مکہ، جو چوٹی کے، جن کے بدعمالیوں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی، اب وہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے تھے، اور چند ایک تھے۔ لیکن اس میں کیا ہے، انذرتہم، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مبلغ کو، تبلیغ دین کرنے والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں، اگرچہ پتہ ہی کیوں نہ لگ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وہی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے برابر ہے، لیکن دائی جو ہے، دعوت دینے والا، اس کے لیے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جتنی مرتبہ دعوت دے گا اتنی دفعہ اس کو ثواب اس کا ملتا ہی رہے گا۔ ہاں، جو اس کو کہا جا رہا ہے، اگر وہ ہدایت پہ آنے والا نہیں ہے تو جتنی مرتبہ مرضی اس کو کہہ دیں، اس کے حق میں برابر ہے، کہنے والے کو یہ کہنا ہمیشہ نفع دیتا رہے گا۔ اس لیے حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے دروازے پہ بھی علماء نے لکھا ہے 100 سے زیادہ مرتبہ گئے ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ انتہا درجے کی سخت آندھی، بارش، جھکڑ، سردی، تو اس طوفانی بارش کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکایا، اندر سے اپنی بیوی کو آواز دے کے کہتا ہے کہ اس اتنی اندھیری کے اندر، اتنی آندھی کے اندر جو بندہ آیا ہے انتہائی ضرورت مند ہوگا، جس بات کا مطالبہ کرے گا میں پوری کروں گا۔ جب دروازہ کھولا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، کہنے لگا بھتیجے اور جو کچھ مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ کہنے والوں کو ہر دفعہ کہنا نفع دیتا ہے جی۔ آگے فرمانے لگے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے جب حق کی گنجائش باقی نہ رہی تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم، مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا۔ بس قلب کسے کہتے ہیں جی؟ دل کو، قلوب اس کی جمع ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی۔ اب کانوں کی آواز آگے سے بھی آتی ہے، پیچھے سے بھی آتی ہے، سائڈ سے بھی آتی ہے، اوپر آواز سب طرف سے جا رہی، لہذا مہر لگا دی، اب سننے سے حق بات کو نہیں سن سکتے۔ آگے تیسرے نمبر پہ فرمایا، دل کی بات فرمایا کہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آنکھیں تو صرف اور صرف سامنے سے انسان دیکھ سکتا ہے، تو سامنے اگر پردہ آ گیا، آگے پردہ آ گیا، تو دیکھنے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ جبکہ سننے کی باری تھی تو مہر کی بات فرمائی، دل کے اندر جو بات ہے اس کے بارے میں مہر فرمائی، لیکن آنکھوں کے بارے میں مہر نہیں فرمایا، کیونکہ دیکھیں اس کے لیے غشاوہ کا لفظ ہے، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اب حق بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔
آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ تو وَلَهُمْ غشاوتن کے اوپر اینڈ پہ تنوین تھی، تو غشاوتن کیا ہے بھی پردہ ناؤن ہے۔ آگے ہے عذابن، پھر تنوین آگی، تو عذابن کیا ہے جی اسم ہے۔ عظیمن، عظیم کے اوپر تنوین آگی تو عظیم بھی کیا ہے جی اسم ہے۔ تو لہٰذا اب ایک کوشچن یہاں اور ہے، ایک میں اور آپ یا عام انسان کسی چیز کو کہے بڑی بات، بڑی اماؤنٹ، میرے آپ کے نزدیک ہے 1 کروڑ روپے بڑی اماؤنٹ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر ایک جو ہے نا وہ صوبے کے جو ہے نا کے لیے اگر وزیر اعظم 1 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کریں تو لوگ کہیں گے لے مذاق کیا ہے، حتیٰ کہ ایک ڈویژن کے لیے بھی آئے تو ڈویژن کے لیے بھی کہتے ہیں 1 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کرتے وہ بھی لوگ مذاق کہیں گے، کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ کیوں بھئی جو انسان کا سٹیٹس ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو جو بات ہے وہ کرنی چاہیے اور وہ اس کے لیے بڑی ہے۔ میرے آپ کے نزدیک 1 کروڑ روپے بڑی اماؤنٹ کہی جا سکتی ہے، ایک بچے کے نزدیک 1,00,000 روپے بڑی اماؤنٹ ہوگی، چھوٹے بچے کی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وزیر اعظم جو کا سٹیٹس بڑا ہے اس کے نزدیک جو بڑی اماؤنٹ ہے وہ اربوں خربوں میں وہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی اس مثال سے آپ سمجھ لیجئے، ایک میں اور آپ کس چیز کو عظیم کہیں، ایک کائنات کا رب، کائنات کا پروردگار، سب بادشاہوں کا بادشاہ، سب شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ ایک بات کو خود عظیم کہہ رہا ہے تو اس کی عظمت کا اندازہ میرے اور آپ دماغ نہیں لگا سکتے، میرے اور آپ کے دماغ، میرے اور آپ کی سوچ اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یاد رکھیں محترم، جس عذاب کو اللہ میرا عظیم کہہ رہا ہے تو اللہ ہی اس سے بچائے، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر اعتبار سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر اعتبار سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ استغفار کو تو ہمیں اپنا وطیرہ بنا لینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے، اس کے باوجود ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ کی کس بات کی مولی ہیں؟ تو وہ ان کا جو یہ استغفار فرمانا امت کے لیے تعلیم تھی کہ میری امت جو ہے وہ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ تو بھئی ایک رکوع مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ اس میں مثبت کہا گیا مجھے بھی آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بحیثیت طالب علم، بحیثیت انسان، اگر کہیں لغزش ہوگی نادانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور کما حق ہو ہمیں بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزارش آخر پہ ضرور کرتا چلا جاؤں گا کہ نیو آنے والے دوست ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی سبسکرائب کریں اور جو ہے نا اپنے دوست احباب کے اندر شیئر بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایک بات کی گارنٹی ہوگی، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور حق کے لیے اتارا ہے، اس کے تفرقے بازی کے لیے نہیں اتارا۔ تفرقے بازی کا کلا کما کرتا ہے، دوسروں کا احترام سکھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری گفتگو میں، ٹھیک ہے، ہم تفرقے بازی کی بات نہیں ہوگی، دل آزاری کی بات نہیں ہوگی، بس ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے، ہم نے میرے پیر و مرشد مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ پھول بکھیرتے ہیں، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب استاد محترم میرے شیخ تھے، اس طرح سے اور بھی حضرات سے جن سے وابستگی رہی، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بس اس اپنے جو ہے اس کا درس کا اس جو ہے نا کلاس کا آغاز ایک شعر پہ کرتا ہوں، اختتام اس شعر پہ کرتا ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی بات کی کہ ہماری گفتگو جو ہے نا وہ اس طرز پہ ہے کہ خوشبو کیوں نہ ہو، آخر میری گفتگو میں خوشبو کیوں نہ ہو، آخر میری گفتگو میں میں نے ایک عمر گزاری ہے تجھ جیسے گلاب کے ساتھ۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔